بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد کا ہم نے آغاز کر لیا تھا اور ہم نے 16 آیات پڑھ لی تھی۔ ہمیں آیت نمبر 17 سے 17 سے آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ پیچھے جو بات ہم نے پڑھی اس میں کفار کے وہ اقوال تھے کہ جن میں انہوں نے انکار کی روش اختیار کی، اور انکار کرتے ہوئے انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ غلط قرار دے رہے ہیں اس پیغام کو اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہی ہمیشہ تلقین کرتے رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کرو، اس لیے کہ جب آپ کسی معاشرے میں جہاں ایک خاص نقطہ نظر کہیے، مذہب بھی نہ کہیں، کوئی نقطہ نظر مقبول اور عام ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ ان کے سامنے وہ بات پیش کر رہے ہیں کہ جو ان کی مانی ہوئی بات سے مختلف ہے، تو انسانوں کی اپنے اپنے شخصیات، رویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈیسنٹ ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اچھا بھائی یہ آپ کی بات ہے اور ہم اپنی بات پر قائم ہیں، لیکن بعض وہ لوگ ہوتے ہیں شکریہ جو ایگریسو ہوتے ہیں، جو ایروگنٹ ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں بلکہ انکار کرنے میں آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر قائل کرتے ہیں کہ وہ نہ مانیں، اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی اگریسو ہو جائیں، آپ بھی شور مچائیں، آپ بھی کہیں گے ہم ان کو بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی چیزیں نہیں خریدیں گے اور ان پر لعنت ہو اور فلاں ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے بارے میں بات نہ کریں، ہم آپ کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور بات آگے نہیں پہنچے گی۔ آپ کی تسلی ہو جائے گی لیکن بات آگے نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ کمیونیکیشن ہے نا اصل چیز، بات کا پہنچنا۔ اگر کمیونیکیشن کا چینل رک جائے گا تو پھر پیغام کیسے پہنچے گا؟ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، آپ پریشان ہوئے ہیں، آپ غمگین ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کے بعد زور و شور کے ساتھ اپنے اس غم و غصے کا اظہار کر دیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بھول جائیں کہ اب یہ بات آپ آگے پہنچا سکیں گے۔ تو اللہ نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کو، ان کے ساتھیوں کو یہ تلقین کی کہ وہ صبر کریں اس پر کہ جو وہ کہتے ہیں، یعنی اپنی بات پر جمے رہیں، شائستگی کے ساتھ رد عمل کا اظہار کریں، موقع ملے تو صحیح بات، سچی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو آپ کے سامنے بہت سے لوگ شور مچا رہے ہیں، سارے ایک طرح کے نہیں ہیں، اس کراؤڈ میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ کی سختی کے نتیجے میں وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو، ذل عید، جو اس کا لٹرل مطلب ہے ہاتھ والا، اس کو یہ معرفہ ہے، نکرہ میں بولتے ہیں ذو ایدن، اور اس سے پھر ذو ایدن کا مطلب اگین ہاتھ والا، اور جی طاقت والا، یہ اب سمبولیکلی وہ علامتی طور پر ہاتھ والا جو ہے وہ اصل میں اس کا مفہوم کیا بنا؟ طاقت والا، طاقت کی علامت ہے نا یہ۔ تو اسی سے مجھے بھی پچھلے دنوں کسی نے کہا جی کہ اے دن کیسا نام ہے بچے کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یوں سمجھنے کہ اصل میں کیا ہے، یہ ذو ایدن ہے، ہاتھ والا،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور. تو داؤد علیہ السلام طاقت والے تھے، یعنی بادشاہ تھے. ان کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت کے مقام سے بھی سرفراز کیا تھا. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، اور ان کو اللہ نے جو مقام دیا اس میں ان کی ایک ایسی حیثیت تھی کہ جس میں ایک وسیع و عریض علاقے پر ان کو اقتدار حاصل تھا. لیکن انہو اواب، وہ رجوع کرنے والے تھے. یعنی ذل عید یا ذل عید طاقت والے ہونے کے باوجود ان کے اندر رعونت، تکبر پیدا نہیں ہوا تھا. اب اس میں ایک جانب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس بات کی تلقین ہے کہ ان کے رویے، ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے کہ جو طاقت رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی طاقت، اپنے اقتدار کی وجہ سے حدود سے باہر نہیں نکلے بلکہ اللہ کے بندے بن کے رہے. اور اس میں ان لوگوں کو بھی اشارہ ہے کہ جو مخالفین تھے، قریش کے لوگ، جو اپنی طاقت کے نشے میں اتنے گم تھے، مدہوش تھے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا، مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے اور شدت اختیار کر لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے داؤد کو یاد کرو، انہو اواب، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. رجوع کرنا یعنی اللہ کی طرف مائل لوٹنا. اس سے یہ صاف معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سارا وقت جڑے رہتے ہیں، بلکہ اصل میں ہم کو اللہ نے زندگی کے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں زندگی اپنے اندر بہت سی ضرورتیں لے کے ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم بہت سی ضرورتوں میں گھرے ہوئے ہیں، چنانچہ ہم دنیا میں تگ و دو کرتے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ ضرورتیں ہیں بلکہ ان کے اندر بڑی اٹریکشن ہے، بڑی جاذبیت ہے، ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، آدمی کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے اس کو پسند ہیں وہ ہیں کہ جو بار بار پلٹتے ہیں، بار بار رجوع کرتے ہیں. اللہ کو بہت پسند ہے، تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس بات. اس سے معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کہ آدمی سے غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں. اور فرشتے کیوں ہیں؟ فرشتے اس لیے کہ اللہ کے سامنے ہیں، تو انہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم دنیا کے امتحان میں ہیں، اس میں جب ہمیں محسوس ہو کہ ہم دور ہو گئے، جب محسوس ہو کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، جب محسوس ہو کہ بلنڈر ہو گیا، واپس لوٹ دیں. اور جو جتنا اچھا، جتنا نیک، جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا زیادہ رجوع کرے گا. مگر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ایک چھپی ہوئی خوشخبری وہ یہ ہے کہ بھائی رجوع تو وہ کرے گا جو نکلے گا تو پھر واپس آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ نکلنا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارا وقت بندہ ادھر پہنچ. جو بندہ اللہ میاں کہ وہاں پہنچا ہوا ہے تو وہ رجوع کیا کرے گا؟ رجوع کرنے کا مطلب یوں گئے یوں آئے، یوں گئے یوں آئے. یعنی اس کو قرآن نے ایک اور جگہ کہا توابون، توابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ پلٹنے والے. تو اللہ نے تعریف کی اپنے بندے داؤد کی کہ وہ اواب تھے. اور ابھی اس کی مثال سامنے آ جائے گی. فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق، ہم نے مسخر کر دیا پہاڑ کو ان کے ساتھ، وہ بھی تسبیح کرتے تھے صبح و شام. والطیر محشورا،
اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ان کی نیکی، للہیت، اوابیت کے نتیجے میں اللہ نے ایسا مقام دے دیا، اور پھر نیچرلی ان کو ایسی خوبصورت آواز دی۔ اور اگر آپ اس بات کو بھی مان لیں کہ جو بائبل میں بیان ہوئی ہے کہ ساتھ کچھ ان کے انسٹرومنٹس بھی تھے، مزامیر، وہ سب مل کے کمال ہو جاتا تھا۔ یہ تو قرآن نے ویسے ہی بتایا ہے ہم کو کہ یہ دنیا میں ستارے، سیارے، یہ چرند پرند، یہ سب بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی جو کچھ بھی آسمانوں میں، جو کچھ بھی زمین میں۔ ایک جگہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، تم نہیں جان پاتے۔ تو یہاں جو خاص طور پر بات بیان فرمائی، اس سے لگتا ہے کہ یہ جو داؤد علیہ السلام، جیسے کہ زبور میں ہمیں معلوم ہے کہ زبور کیا ہے، اصل میں اللہ کے حمد کے ترانے ہیں، اس میں حمد ہے، خدا کی تعریفیں، منظم منظوم انداز میں، پوئٹری کی شکل میں۔ تو ایک طرف، اور وہ اللہ کا کلام ہے، ایک طرف اللہ کی حمد اللہ کے کلام میں، ایک طرف ان کے بندے جن کو اللہ نے بے انتہا خوبصورت آواز دی، اور ایک جانب ان کی غیر معمولی نیکی، للہیت۔ تو جب وہ یہ کرتے تھے، اور ظاہر ہے پس منظر میں ساتھ ان کی اور اچھی آوازیں، تو جب یہ کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے بھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ داؤد علیہ السلام کو وہ کان بھی دے دیے کہ کم سے کم وہ تو سنتے بھی تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو بات بیان کی گئی، یہ بات نمایاں زیادہ اس لیے ہوئی، اس کو بیان کرنا اس لیے ایک موقع بن گیا کہ جو بات ہو ہی رہی ہے، وہ اس وقت بھی اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، بٹ وی ہیو نو آئیڈیا، مگر وہ جو تسبیح ہو رہی تھی اپنی تسبیح، اپنی حمد کے ساتھ اس سے بھی واقف تھے، وہ بھی سمجھ رہے تھے، پہاڑوں کی بھی کچھ ہمیں نہیں معلوم وہ کیا تھی، مگر وہ ان کو پہنچ رہی تھی۔ جس طرح سے بات بیان کی گئی ہے اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھائی صاحب آپ سب لوگ بڑے نیک لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، پلیز مائنڈ نہ کیجیے کہ ہمیشہ نیک لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب قرآن آپ پڑھا رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے آپ چائے پیتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، اور یہ میں ہمیشہ کرنا پڑتا ہے، اچھی بات ہے، یہ لوگوں کی نیکی ہے اور محبت ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے اس بیان سے کہ یہ ملا اللہ کی طرف سے ان کو، ان کی نیکی، ان کی اوابیت کے نتیجے میں۔ ہاں، اللہ نے انعام دیا ان کو۔ یعنی ایک تو انعام وہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ بہت زبردست گاتا ہے تو وہ تو خیر ایک آزمائش ہے، اور بھی اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ کے بندے کو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی آواز میں اتنا سوز ہو اور اتنی غیر معمولی اس کی تاثیر ہو، یہ خدا کا انعام تھا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے اس کی بادشاہت کو مضبوط کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی، اور جھگڑوں میں، مقدموں میں، نزاعات میں ان کو فیصلہ کن بات کہنے کی بھی صلاحیت تھی۔ یعنی ایک تو ان کو جو سلطنت، حکومت ملی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مضبوط کیا۔ ظاہر ہے کہ ہاں جی، شدہ، مضبوط کیا۔ حکومتیں ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، ڈھیل مل یقین ہوتی ہیں، ہر طرح کی ہوتی ہیں، مگر کوئی حکومت بھی ہو، سلطنت بھی ہو، اور اس میں اتنی مضبوطی ہو کہ کوئی اس کو خطرہ نہ ہو، یہ خدا کی طرف سے ایک
ایک مہربانی ایک عنایت ہے. فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی اور معاملات میں جھگڑوں میں صحیح فیصلہ کرنے والی بات کی ان کو توفیق دی. خدا کی طرف سے ہوتی یہ خدا داد ہوتی ہیں چیزیں. ایک انتہائی نیک بندے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات شامل ہے کہ یہ در حقیقت ان کی نیکی کے ثمرات نتائج جو ملتے ہیں. کیا کہنے یہ اللہ نے تعریف کر رہے بندے کے ایسے بندے کے فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس ہونے میں کیا شبہ ہے. بڑا رشک آتا ہے واقعی ایسے لوگوں کے, کمال لوگ تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور کیا تم کو خبر پہنچی ان کی کہ جو جھگڑے میں مبتلا تھے, جو مقدمہ لے کر آئے تھے. یہ انداز اصل میں اس وقت اختیار کیا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی واقعہ بتا رہے ہیں اہم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کا. ایک بڑی خبر تھی, بڑا واقعہ تھا. اسی طرح فرمایا کہ کیا تم کو خبر نہیں پہنچی وہ کہ جو مقدمے والے لوگ تھے ان کی. اذ تصور المحراب, جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے. محراب یہ وہاں کی جو زمانے کی کنسٹرکشن تھی, جی آرچز, تو اس میں بادشاہ کا جو محل ہے یا ان کی جو بھی عمارت ہے اس میں اس خاص حصے گوشے کے بارے میں اس کا بیان ہے کہ جس میں وہ اپنی خاص خلوت میں پرائیویٹ ایک زندگی کا جو حصہ ہے وہ گزارتے ہیں. مسجد کے لیے بھی آتے ہیں, ان کے لیے بھی, لیکن سیاق سے معلوم ہوگا. جیسے مسجد کی محراب کا سیاق وہاں ہے جہاں حضرت زکریا کا ذکر ہے جب انہوں نے اللہ سے دعا کی. مگر ویسے بھی محرابیں ہوتی تھیں اور وہ اصل میں ایک اس شاندار عمارت کے لیے ایک انداز, ایک اسلوب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد کے لیے کہ اس کا گنبد, تو وہ گنبد جو ہے وہ پوری مسجد کی تعبیر بن جاتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ گئے دیوار پھلانگ کر ان کے محل کے گھر کے اس حصے میں کہ جو سرکاری حصہ بھی نہیں تھا, جہاں وہ خود تھے, ان کے گھر والے ہوں گے. اس دخلوا علی داؤد, جب وہ داخل ہو گئے اور پہنچے داؤد کے پاس, ففزع منہم, تو وہ ان سے ڈر گئے. ظاہر ڈرنے کی بات تھی, اچانک آدمی محسوس کرے کہ بھئی وہ سارا سیکیورٹی کا نظام کدھر گیا, وہ ساری دیوار اونچی اونچی, اور یہ اچانک پھلانگ کے کہاں سے آ گیا. سو ظاہر ہے کہ ایک خوف تھا جو ان کے اوپر وقتی طور پر طاری ہوئے. ہو جاتا ہے, پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ جب پہلی مرتبہ لٹھیا سانپ بنی تو ڈر گئے, تو اللہ میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو پکڑو. تو یہ انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, اوپر چل پڑے تھے واپس. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو جب ایسا ہوا تو قالوا لا تخف, ان لوگوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. خصمانی بغا بعضنا علی بعض, ہم لوگ ایک مقدمہ لے کے آئے ہیں, ایک آپ کے سامنے جھگڑا لے کے آئے ہیں. دو فریق ہیں, ان میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی, تو فاحکم بیننا, آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان بالحق, ٹھیک ٹھیک, حق اور انصاف کے ساتھ. ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط, اور انصاف کے ساتھ کیجیے گا فیصلہ اور بے انصافی نہ کیجیے. ہمیں سیدھی راہ بتائیے, یعنی واہدنا الی سواء الصراط, ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے, نا انصافی نہ کیجیے گا.
یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں دو پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے حرکت کی. ایک تو آئے ان انوائٹڈ ایک ایسی جگہ پر جہاں کہ ان کو آنا نہیں چاہیے تھا, اور آنے کے بعد انداز گفتگو بھی آپ سنیے کہ بادشاہ صلاح ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ڈونٹ وری, آپ ہمارا فیصلہ کریں, بٹ مائنڈ یو فیصلہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ایک تو یہ کہ سادگی کے ساتھ ایسا ہی ہوا, یہ کچھ کھٹکتا ہے. دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سب کچھ ہوا تو ایسے ہی, مگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا, یعنی اللہ نے اپنے بندے بھیجے. اس کا امکان ہے کہ وہ فرشتے ہوں جو انسانی شکل میں آئے ہوں اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے آئے, آزمائش کے لیے آئے, اور انہوں نے اس طرح کی بدتمیزی کا انداز اختیار کیا کہ بھائی آپ فیصلہ بتا جو ہے, ایک آدمی مقدمہ لے گئے, سر پلیز آپ فیصلہ کیجیے, آپ کا جو حکم ہوگا آپ مانیں گے. تو مجھے یہ دوسری بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک آزمائش تھی اور اچانک وہ وارد ہو گئے, اور وارد ہونے کے بعد انہوں نے مقدمہ پیش کیا, اور مقدمے بھی ان کو آگے دیکھیں مطلب کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, بالکل آپ نے صحیح فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں سیدھی بات بتائیں. مقدمہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, لہو 99 ناجۃ, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. یہ عربی میں جو حساب کتاب ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, میں نے تو آرام سے کہہ دیا 99, یہاں پورا کہنا پڑا 99 و 90, 9 + 90, یہ اب جا کے 99 بنے, 19 + 90. سو یہ 99 ہیں اس کی دمبیاں. ولیہ ناجتن واحدہ, اور میرے پاس ایک ہی دمبی. فقالا, تو اس نے کہا کہ اکفلنیہا, کہ تم ایسا کرو کہ میرے حوالے کر دو اس کو بھی, تمہارے پاس ایک ہے وہ مجھے دے دو, تم کیا کرو گے؟ میری سینچری کمپلیٹ ہو جائے گی, تم تو ویسے ہی فارغ ہو, ایک ہو یا 0 ہو, اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اور عزنی فی الخطاب, اور اس نے بحث میں مجھے دبا لیا, یعنی مجھ سے بات ایسے کی سختی کے انداز میں کی. عزنی فی الخطاب. قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی, ظاہر ہے اس زمانے میں, جس زمانے کی یہ بات ہے, اس زمانے میں دولت کی ایک بڑی نمایاں شکل یہی جانور ہوتے تھے, دمبے, دمبیاں, اونٹ, بیل وغیرہ, بکرے. تو وہ جھگڑا تھا یہ دو بھائیوں میں. قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی, داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا اپنے دمبیوں کو اس کی دمبی سے ملانے کے تقاضے کے نتیجے میں, یعنی اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا جو مطالبہ کیا, یہ یقیناً ظلم پر مبنی, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ جو کسی کے پاس کم مال ہے وہ تو اس کا زیادہ حقدار اور مستحق ہے, بجائے اس کے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے زیادہ میں سے اس کو بھی کچھ اور مزید دے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی 100 دے کے تو میرے 100 ہو گئے پورے اور تم فارغ ہو جاؤ. آگے فرمایا انہوں نے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, یہ بھی جان لو کہ اکثر شریک, یعنی جو لوگ اس طرح کے قریب ہوتے ہیں, پارٹنر ہوتے ہیں, مل کر کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. یعنی جو مل کر اس طرح سے خلط مرت کر کے جو کام کرتے ہیں, کچھ جانور تمہارے ہیں کچھ ہمارے ہیں, اور شروع میں کیا ہوتا ہے, شروع میں پیار محبت, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جی یہ میرا کبھی مجھے دھوکہ دے گا,
لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہی لوگ کہ جن پر بہت زیادہ بھروسہ تھا وہی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے نکلے. آج ہی میں کسی کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو وہ تمہارا بھائی ہے, ایک زمانے میں تم 14 سال کے تھے, وہ 13 سال کا تھا, گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھے. پھر تمہاری شادیاں ہو گئیں, اس کی بیوی آ گئی, تمہاری بیوی آ گئی, پھر تمہارے بچے ہو گئے, اس کے بچے تمہارے بچے ہیں, پھر وہ بڑے ہو گئے, اب ان کی اسکولنگ, ان کی کالج, ان کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, پھر ان کی شادیوں کا مسئلہ ہوگا. حالات بدل جاتے ہیں. اب وہ پیار محبت ہو نہیں رہی ہے, اب بہت سے اور اس کے آگے بڑھ جاتی ہے. وہ نہیں, وہ یہ بھی تھا لیکن الگ بھی ہو گئے, وہ اس میں ایک اور ڈائمنشن یہ بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو کام کرنا ہے مل کے کرنا ہے تو لکھت پڑھت ہونی چاہیے, ورنہ یہی ہوگا کہ وہ کہے گا کہ مجھے یہ والی بھی دے دو جو تمہارے پاس ایک پڑی ہوئی ہے. تو یہی بات داؤد علیہ السلام نے فرمائی کہ اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا جو مطالبہ کیا ہے, یہ یقیناً اس نے ظلم کیا, اس نے ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ. اور بہت سے لوگ کثیرم من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض, وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں. آج پتہ نہیں کیا بات ہے, جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایمان اور نیک عمل پہلی مرتبہ مجھے سمجھ میں آیا. ہم کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائیں نیک عمل کرتے ہیں, تو اللہ کے کہتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں وہی ہیں کہ جو زیادتی کرنے سے بچتے ہیں, ورنہ کوئی نہیں بچتا. یعنی جو اللہ کو مانتا ہے, جو آخرت کو مانتا ہے صحیح طریقے سے, اور جو نیک اعمال کرتا ہے, یعنی جو کچھ مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے, اس کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اختیار, موقع, لالچ, ضرورت کے باوجود وہ زیادتی کرنے سے بچتا ہے, ورنہ نہیں وہ بچتے. لالچ بڑی چیز ہے, سیلف انٹرسٹ بڑی چیز ہے, بڑی خطرناک چیز ہے. بندہ اندھا ہو جاتا ہے, دلائل کے انبار لگا دیتا ہے. نہیں, مگر یہ جو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, تو وہ ایسے نہیں ہے کہ جو جب جس کا ایمان پکا ہوتا ہے وہی نیک عمل کرتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, وہ تو اصل میں آپ ایمان اور نیک عمل کا ریلیشن شپ بتا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ ریلیشن شپ بن گیا ایمان کے نتیجے میں. اب اس کا ایک نتیجہ ہے, مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بندہ یار بہت نیک آدمی ہے, ایمان والا ہے, نیک عمل کرتا ہے, مگر جیسا ہی کوئی موقع آتا ہے ڈنڈی مارتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. نیک عمل تو نہ ہوا. تو یہ اصل میں میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ معلوم ہوا کہ نیک عمل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں کوئی آڑا موقع آیا, مشکل, چیلنجنگ, تو پتہ لگا کہ بندہ ٹھیک ہے. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایمان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, یعنی وہ ایمان کی کمزوری ہے. کیونکہ اگر آپ مشکل وقت میں آپ وہ کام کریں جس میں آپ کا اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو, تو آپ آزمائش میں فیل ہو گئے. اب وہ اصل میں دیکھیے, میں بتاؤں, یہ ایک الگ سے بڑا ایک امپورٹنٹ موضوع ہے, اور ظاہر قرآن پہ غور کرتے ہوئے اس کو بھی مزید سوچنا چاہیے. ایمان بعض اوقات تو ایک انڈرسٹینڈنگ کا نام ہوتا ہے نا, کہ ہم نے کچھ چیزیں مان لی ہیں, مان لیا ہم نے, ذرا زیادہ ریفلیکشن کے ساتھ مان لی ہیں, لیکن اس کا جو امتحان ہوتا ہے وہ تو نیک اعمال ہی میں ہوتا ہے. آپ جب اس ایمان اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ زندگی میں عمل کرتے ہیں ٹھیک, تو وہ ایمان گہرا اور مضبوط ہوتا ہے, اور آپ کا ایمان گہرا اور مضبوط ہوتا ہے, اس سے آپ کو مزید نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, لازم و ملزوم ہیں. ایک دوسرے کو گویا کہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو مزید خوراک مہیا کر رہا ہوتا ہے. درجات ہوتے ہیں یقیناً, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ درجات کے ساتھ ساتھ امتحانات بھی ہوتے ہیں, اور وہ امتحانات یا آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں یا کمزور کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جی, یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں
داؤد علیہ السلام کی زبانی کہ دیکھو ایمان اور نیک اعمال جو ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو توفیق فراہم کرتے ہیں کہ انسان آڑے مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرے. ورنہ وہ ابھی کل پرسوں ایک ڈسکشن میں شامل تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ بہت سے مغرب میں ایسے معاشرے ہیں جس کا نظام بہت اچھا ہے اور لوگ بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں. مجھے خیال آیا بعد میں کہ یہ تو کوئی نیکی نہ ہوئی. اس طرح کے پاکستانی سارے ہی نیک ہیں. جب برطانیہ امریکہ میں جاتے ہیں بالکل صحیح کیوں بناتے ہیں. اگر یہ نیکی ہے سارے لوگ نیک ہیں. اصل میں نیکی کا امتحان تو اس وقت آتا ہے کہ جب ڈنڈی مارنے کا موقع ہوتا ہے, اٹریکشن جب ہوتی ہے. تو اس میں سچی بات یہ ہے کہ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کسی قوم کے سارے ہی لوگ خراب ہیں. ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, مگر اس میں گورا بھی بہت گھٹیا ہے. یعنی جو لوگ وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں بھائی اپنے معاشرے میں تو ان کو جواب دینا ہے, کل کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے. لوگ لا بہت اسٹرانگ ہے, کیمرہ دیکھ رہا ہے, لیکن افغانستان اپنے عراق میں جا کے بندے مارنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اصل میں تو نیکی آپ کے وہاں کام آئے گی نا کہ بندہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں ہوگا. ایسے ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں, مطلب عظیم لوگ ہوتے ہیں. امریکہ میں وہ چومسکی جو لگا بیچارہ شور مچا رہا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہیں تم لوگ. سو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو موقع ہے یہ اصل میں ایمان اور نیک عمل کے نتیجے میں آپ کو غلطی سے بچا لیتا ہے. اور فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مَّا, اور بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یعنی جو اس رویے کو اختیار کریں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, اور داؤد کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے اس کو امتحان میں ڈال دی, یعنی ہم نے اسی کا امتحان کیا. پھر کیا ہوا؟ فاستغفر ربہ, چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی. وخر راکعا واناب, اور وہ گر پڑا جھک کر سجدہ ریز ہو گیا. مجھے اس میں ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ امتحان میں مطلب کیسے فیل کیسے ہو, ایکچولی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہاں وہ میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. یہ میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ کہ یہ والا امتحان مجھے زیادہ آتا ہے. تقریر کر رہے ہیں لوگ, آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ نیکی کی باتیں کر رہے ہیں, آپ مثالیں دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, اور خیال آ رہا ہے کہ ایڈیٹ تو خود کیا کرتا ہے, وہ ابھی تم کیا کر کے آئے ہو. لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو کہ قانون کے مطابق عمل کرو, اور یہ سرخ بتی کو کراس کر کے آ رہے ہو. تو دل میں یہ معلوم ہوتا ہے, میں جو مرضی تقریر کروں اندر سے تو جانتا ہوں نا. تو داؤد علیہ السلام ایک عظیم آدمی تھے, معلوم ہوتا ہے ان کو احساس تھا کہ ان سے غلطی ہوئی. تو وہ بات کرتے ہوئے انہیں خیال ہوا کہ ان کا رب ان کو آزما رہا ہے. اور جیسے ہی وہ ہوا سب گفتگو چھوڑی انہوں نے اور گر پڑے. یہ ہے, اور یہ میں لوگوں کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے دوران, مجھے اجازت دیجیے کہنے کی, نماز کو چھوڑ کر سجدہ ریز ہو, اسپونٹینیس کو